اس کے علاوہ ایسے نوجوان اکثر آپ نے دیکھے ہیں آج کل غیر شادی شدہ نوجوان ہوتے ہیں جو بالغ ہوتے ہیں اور خوشبوئیں لگا کر جو ہے وہ گلیوں میں راتوں کو گھوم رہے ہوتے ہیں، بن ٹھن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو تیز خوشبو لگاتی ہیں یا بال اپنے جو ہے وہ بناتی نہیں ہیں اور جو ہے کئی ننگے سر گھومتی ہیں، کئی ایسی ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے رستوں سے گزرتی ہیں جہاں خبیثوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ اور خبیث جو ہوتا ہے ایسی عورتوں کو یا ایسے نوجوانوں کو اپنی جو ہے ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ اور خبیث آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو ہے سردار ہوتا ہے قبیلوں، یعنی اس کے پیچھے پورا ٹولہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ راتوں کو اکثر آوارہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ گلیوں کے نکروں پہ یا تھڑوں کے اوپر جو ہے بیٹھ کر جو آتے جاتے لوگوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کا بھی یہی مشغلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ٹولوں کی صورت میں ایسے کونوں میں اور ایسی گندی جگہوں پر بھٹکتے ہیں اور آنے والے جانے والے لوگوں کو مختلف حربوں سے پریشان کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، کسی پہ سوار ہو جاتے ہیں، کسی کو ڈراتے ہیں اور کسی پہ سوار ہو کر ان سے غلط کام کرواتے ہیں یا ان سے زنا کرواتے ہیں۔ زنا کرنا ان کا خاص مشغلہ ہوتا ہے، گندے کام کرنا ان کا خاص مشغلہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کی بری عادات میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کے ذہن پہ سوار ہو کے انسان کے۔ ان کو شور شرابے سے سخت نفرت ہوتی ہے، یہ گندگی اور تنہائی اور سکون پسند کرتے ہیں۔ لوگ بچوں کے ہاتھ میں کچرا بھیج دیتے کہ جاؤ کچرا کنڈی میں پھینکا اور رات کے ٹائم، تو ایسی صورت میں بھی بچوں کو اکثر یہ ڈراتے ہیں، ان پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کیسز کے اندر اگر کسی مریض کے اوپر یہ سوار ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ اگر یہ کسی بچے پہ سوار ہوتا ہے تو بچہ بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تو راتوں کو چونکتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے علاوہ اس بچے کی آنکھیں سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کو کھانا پینا خوراک وغیرہ اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے، یا ایسا بخار چڑھ جاتا ہے جو کسی دوا سے نہیں اترتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بچہ ضدی بہت ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں اکثر جو ہوتے ہیں وہ بہت شریر ہو جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے میں ان کا دل ختم ہو جاتا ہے اور وہ خطرناک حرکتیں یعنی چھتوں پہ چڑھنا، دیواروں پہ چڑھنا یا لوگوں کو تنگ کرنا، بدتمیزی کرنا، اس قسم کی حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کا شکار، بچوں کو اکثر یہ ناپسند کرتے ہیں اور بچوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی عورت پر یہ سوار ہوتے ہیں تو پھر اس عورت کے اندر بھی نشانی ہوتی ہے، اس عورت کو جو ہے وہ یہ شادی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس عورت کو جو ہے یہ ایسا بیمار کرتے ہیں کہ اس کو اکثر نسوانی بیماریاں لگوا دیتے ہیں، جس طریقے سے مطلب اس کے ماہواری کی خرابیاں وغیرہ اور لیکوریا وغیرہ یہ اس عورت کو لگا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کو یہ اکثر خوابوں میں آ کے اور اس سے ہم بستری اور ایسے کام بھی کرتے ہیں، یہاں جاتے بھی بعض اوقات سامنے آتے ہیں مختلف شکلوں میں، اس عورت کے ساتھ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات نیم غنودگی کی کیفیت میں، جس طرح بندہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے اور ابھی کچی نیند میں ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی اس پہ چڑھ گیا ہے اور اس سے کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے، یا صبح کو جس طرح سو کے اٹھتا ہے یا آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو ان چیزوں کی جو ہے انہیں پرچھائیاں یا ان کی شکلیں نظر آتی ہیں تو وہ بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ اکثر یہ ایسے کام کرتے ہیں، یا اگر کسی شادی شدہ عورت پہ چڑھ جائیں تو اس کے شوہر کو قریب آنے نہیں دیتے۔ جس وقت شوہر قریب آتا ہے اپنا حق ادا کرنے کی نیت سے تو اس وقت اس کا دورہ پڑ جاتا ہے یا ان کا لڑوا دے گا کسی تھوڑی سی بات پہ ذہن پہ سوار ہو کے۔ اچھا، کئی لوگوں پہ عورتوں پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے یہ کہ جب یہ اس پہ حاضر ہوتا ہے تو ان عورتوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ عورتیں بہت غصے میں آ جاتی ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہیں، اور اس کے خبیث کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں سب سے پہلے ایسی عورت جس پہ یہ خبیث سوار ہے، جب یہ سوار ہوتا ہے تو سب سے پہلے نشانی بچے بنتے ہیں، بچوں کے پیچھے بھاگتی ہے، مارنے دوڑنے پہ بچوں کو مارتی ہے، سمجھے؟ اور یہ اس کی جو ہے خاص نشانی ہوتی ہے کہ اس پہ عام جنات نہیں ہے،
یہ خبیث جنات ہیں اس کے اوپر، اور یہ خبیث جن ہے، یہ اس کا جو ہے وہ جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت جس کا علاج کیا جائے دوران علاج وہ مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اس سے بچوں کو دور رکھا جائے، بچوں کو بچا کے رکھا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کئی لڑکیوں کی یہ شادی نہیں ہونے دیتا ہے، وہ ویسے صحیح ہوتی ہے لیکن جیسے شادی کی بات چلتی ہے تو جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس لڑکے کو شدید نقصان پہنچتا ہے، یا وہ لڑکا بیمار پڑ جاتا ہے، یا اس کے ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، اس کو مختلف تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، بعض اوقات جو ان کو جان بھی لے لیتے ہیں، یہ چیزیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اگر یہ کسی انسان پہ یا عورت پہ، کسی مرد پہ، عورت پہ یا کسی پہ ایسے بندے پہ مکمل حاوی ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر وہ بندہ جو ہے گندی چیزیں کھانا شروع ہو جاتا ہے، وہ کچرا کھانا شروع ہو جاتا ہے یا مرے ہوئے جانور اٹھا کے کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا کیس بھی دیکھا ہے، ایک لڑکی پہ ایسے خبیث عاشق تھا تو وہ لڑکی ساری زندگی اس کا شکار رہی ہے، اور وہ چھپکلیاں تل تل کے کھاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ سر میں اپنے کیلیں ٹھوک لیتی تھی، اپنے پیٹ میں چھرے مار لیتی تھی، وہ ایسے سے، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، مطلب وہ ہنستی رہتی تھی اب خود کو تکلیف دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایسی بھی تکالیف یہ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو اس کا شکار ہے اس سے دور رہیں اور یہ اس کا ہمیشہ شکار کرتے رہیں۔ تو ایسی ایسی خبیث چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے علاج میں بھی بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کو یہ شکار بناتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اس مرد میں جو ہے یہ عورتوں والی خصلتیں، یا اسے لواطت پہ اتار دیتے ہیں، تو وہ جو ہے پھر لواطت کا عادی ہو جاتا ہے، بد فعلی کرانے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ لڑکیوں والی حرکتیں کرتا ہے، لڑکیاں بنتا جاتا ہے۔ آپ اکثر آج کے دور میں دیکھیں گے اچھے بھلے پڑھے لکھے لڑکے، سلجھے ہوئے لڑکے، وہ ایک دم سے آپ ان کو دیکھیں گے تو کچھ دنوں میں وہ جو ان کے چہرے پہ میک اپ ہوگا اور وہ ایسی گیدرنگ میں گھوم رہے ہوں گے جسے ہمارے اندر جو جن کو خسرے کہا جاتا ہے، یا اس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیاں بننے کے جو شیمیل بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایسی حالت میں ہوں گے۔ تو ان پہ بھی اکثر خبیث ہوتے ہیں اور وہ ان کو ان کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی واقعات دیکھیں کہ جو ہے شادی نہیں ہونے دیتے اور ان سے میاں بیوی والے تعلقات رکھتے ہیں، یہ عورتوں ہو یا مرد ہو، اور آخر دم تک ان سے تعلقات رکھتے ہیں، اور ان کی شادی کرائی بھی جائے تو ان کا شادی کے جو ہے نا بات جو ہے اپنا بیوی پہ عورت، مرد پہ جو ہے بیوی کا کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا ہے، جس طریقے سے کیا کہتے ہیں اسے کہ صحبت کے لیے یا اپنا حق ادا کرنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے ایک دل ہوتا ہے، یا اس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ تو یہ بھی خبیث کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اچھا، ان کا حملہ اٹیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پہ یہ سوار نہ ہو سکے اس کو ڈراتے ہیں۔ اس کو ڈراتے کیسے ہیں؟ جب آپ ایسے کسی گندی جگہ سے یا ایسی کوئی خبیثوں کی جو ہے وہ جو ہے ٹھکانے کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ان کا پہلا جو ہے وہ اٹیک یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے آپ کو بدبو آتی ہے، آپ کے ناک سے ایسی بدبو جاتی ہے جو آپ کو حلق سے نیچے اترتی ہوئی اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ جو ہے کسی خبیث کا اٹیک ہے۔ تو ہمیشہ کبھی بھی ایسی جگہ سے گزریں تو اپنے ناک کو ڈھک کے رکھیں، کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ ناک کے ذریعے ہی اندر جاتا ہے، کیونکہ ناک سے گلے سے اندر جانے کا بھی رستہ ہے، ناک سے دماغ میں جانے کا بھی رستہ ہے، ناک سے آنکھ میں جانے کا بھی رستہ ہے، کان میں جانے کا بھی رستہ ہے۔ تو جو ہے ہمیشہ اپنے ناک کو ڈھک کر رکھیں، جب بھی کسی گندی جگہ سے گزر ہو آپ اپنے ناک کو رومال سے ڈھک لیں، یا کم از کم ہاتھ سے ضرور ڈھک لیں، وہاں سے آپ سانس روکیں جلدی جلدی نکل جائیں۔ اچھا، اگر پھر کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ناک میں تھوڑی بھی آگے بدبو کی صورت میں آپ کے اندر چلے گئے، یہ خود ہی ان کے اثرات، پھر آپ کو پہلے تو ایسا محسوس ہوگا پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی آپ کے پیچھے چل رہا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، رونگٹے آپ کے جسم میں عجیب سی گدگداہٹ ہوگی، جس طریقے سے یوں محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ کے بال کھڑے ہوئے ہیں، سمجھے؟ آپ کا سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے سر کے بال لہرانا شروع ہو گئے، ایسی گدگداہٹ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے سر کندھوں پہ کوئی آگے بیٹھ گیا ہے اور جسم بوجھل ہو گیا ہے۔
لیکن وزن ایسا ہے جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہا ہے لیکن آپ کی ٹانگیں ساتھ چھوڑ گئی ہیں چلنے میں. آپ اپنی طرف سے کتنا بھی تیز چلنے کی کوشش کریں نہیں چل سک رہے. تو اس طریقے سے بھی ان کے اٹیک ہوتے ہیں. اگر اس وقت آپ فوراً جو بھی آپ اگر مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور کچھ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ جو ہے یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیں، اللہ اللہ کہنا شروع کر دیں دل کے اندر، اور مضبوطی سے اس طرف سے اپنی توجہ ہٹائیں، اس خوف کی طرف سے اپنا ذہن ہٹانے کی کوشش کریں. اگر آپ اس خوف سے اپنا ذہن ہٹا گئے تو آپ اس کے حملے سے بچ گئے، ورنہ پھر یہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر تک آئے گا، اور پھر اس کی شرنگیزیاں آہستہ آہستہ خوابوں کے ذریعے جاگتے میں اس طریقے سے شروع ہو جائیں گی. کبھی آپ کو برے برے خواب آئیں گے کہ آپ مر گئے ہیں، آپ کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کبھی آپ کو کوئی مار کے قبر میں دفنا رہا ہے، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی آپ ایسا لگے گا آپ اکیلے تنہا ہیں اور ڈر رہے ہیں. اس طریقے کے عجیب و غریب خواب آنا، گندگی کے ڈھیر نظر آنا، کچروں کے ڈھیر نظر آنا، گندا پانی نظر آنا، خود کو جسم پہ پخانہ وغیرہ ملتے دیکھنا یا باتھ روموں میں گھومنا، اس قسم کے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو کور کرتا جائے گا، آپ نے شہوت بڑھاتا جائے گا، بڑھاتے بڑھاتے پھر آپ گندے کاموں پہ مجبور ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہوگا آپ کے ساتھ ایک بڑا برا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ اس کا مستقل شکار بن جائیں گے. تو کوشش کریں گے شروع میں اس کے حملے کو روک دیں، اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں، ناک کو ڈھک کے رکھیں اور دل میں لاحول شریف پڑھتے رہیں. لاحول نہیں پڑھ سکتے آپ تو آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا درود شریف دل میں پڑھتے ہوئے ایسی جگہ سے جلدی سے نکل جائیں، وہاں رکیں مت. اور رات کو جو یہ چوراہوں پہ، چوکوں پہ اور تھڑوں پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ کو اس کی عادت ہے تو یہ ختم کریں، کیونکہ ایسی جگہ سے ہی بندہ خبائث کا شکار ہوتا ہے. آج بہت گندگی ہے، جگہ جگہ گندگی، صفائی کا نظام نہیں ہے. پہلے لوگ مغرب کے بعد گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلتے. آج ہم لوگ جاگتے ہی مغرب کے بعد ہیں، یعنی ہم انسان الوؤں کی طرح ہو گئے ہیں. جس طرح الو جو ہے وہ اندھیرے میں نکلتے ہیں اور دن میں گھروں میں ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی ہماری کیفیت ہوتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. رات کو بآسانی ہم کو اپنا شکار بنا لیتی ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہے ان کا پہلا حملہ بدبو سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ناک کو بچا گئے تو آپ ان کے مزید حملوں سے، مزید تکالیف سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور دوسرا حملہ ان کا خوف ہوتا ہے، اس خوف کو ختم کر دیں، اس سے ذہن ہٹا لیں تو انشاءاللہ آپ ان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ان کے جو حملوں کے طریقے ہوتے ہیں وہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں. کئی وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کو یہ جو ہے صرف اتنا کرتے ہیں کہ ان سے یہ ڈرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نہیں گزرے، تو پھر ان کا گزر روکنے، کیونکہ کئی ایسے نمازی لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف لوگ ہوتے ہیں، دیندار ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈراتے ہیں. وہ جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے، جلدی بہت سارے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ صرف ان کو ڈراتے ہیں کہ یہاں سے ان کا گزر بند ہو جائے، اشارہ دیتے کہ ہماری جگہ ہے، یہاں سے مت گزرو. تو مجبوراً اگر وہاں سے آپ کو گزرنا ہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ وہاں سے دل میں ذکر اذکار کرتے ہوئے اور وہی بات کے اپنا ناک ڈھک کے وہاں سے نکلے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. تو اس کے علاج کے اندر اکثر عام لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے گلے میں پہلے تعویذ حفاظت کا پہناتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حفاظت کا تعویذ علاج کے بعد پہنایا جاتا ہے تاکہ آئندہ اس پہ ایسا حملہ نہیں ہو. تو حصار کا، حفاظت کا جو تعویذ وغیرہ جو بھی گنڈا وغیرہ اس کو دیا جائے تو جو ہے وہ علاج کے بعد دیا جائے. اور اکثر ایسے لوگوں کے اوپر علاج کے دوران اور شدت بڑھ جاتی ہے اور تکلیف، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبیث جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو گندے جنات کا سردار ہوتا ہے. اس کا پورا ٹولہ ہوتا ہے، پوری گینگ ہوتی ہے. ایک کو آپ جلاؤ گے دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو جلاؤ گے تیسرا جلا جائے گا، ختم نہیں ہوگا. یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، مریض کی کیفیات چینج ہوتی ہیں. آج اگر وہ مثال ہے اس کو دورہ پڑ رہا ہے، وہ دورے میں رو رہا ہے، تو کل دوسری جب آپ اس چیز کو ختم کرو گے، دوسرا دفعہ دورہ پڑے گا تو اس میں وہ ہنس رہا ہوگا، تیسری دفعہ پڑے گا تو اس میں وہ لوگوں پہ حملہ کر رہا ہوگا. اس طریقے سے کیا ہر دفعہ نئی چیز آگے آ جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کو تکلیف دیتی ہے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جس وقت مریض کے اوپر یہ حاضر ہو، آپ خود سے حاضر مت کریں، یہ غلطی مت کریں. مریض پہ حاضر ہو اس وقت آپ اس کے سے بات کریں، اگر بات کرتا ہے، باتوں میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کے لیے آپ جتنا ہو سکے جلد سے جلد اس سے نکالنے کی کوشش کریں.
انتظار مت کریں. آپ کے پاس جو بھی عمل ہے آپ پانی وغیرہ پہ دم کریں, آپ کسی نقش کے عامل ہیں یا کسی بھی چیز کے عامل ہیں, آپ کسی بھی سورت کے اسماء الہی کے جس کے بھی آپ عامل ہیں, وہ اس کو کثرت سے پلائیں. اور اس کے ایسے مریض کے لیے ایک بندہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے اس کا خیال رکھے, کیونکہ پھر جب یہ خبیث دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کسی کو یا مروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے خودکشی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ پورے اس کے جسم پہ قابض ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے ہمزاد کو اپنے ٹولے میں شامل کر چکے ہوتے ہیں. اب اس کے ہمزاد کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ خبیث جو ہوتے ہیں اس ہمزاد کو جو ہے اپنے گینگ میں لے کر شامل کر کے جادو کے زور پہ یا اپنے اس کی طاقت کے زور پہ پھر اپنی مرضی کا کام اس سے لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمزاد جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے, تو اس کے خیالات کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے اس مریض کے, اور پھر جو ہے ہمزاد کے ذریعے اپنا پورا کام انڈائریکٹلی لے لیتے ہیں, یعنی اس کو مروا دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ کئی لوگ ایسی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میرا شکار ہے, میرے یا تو مرے گا, دوسرے کے ہاتھ مرنے بھی نہیں دوں گا. تو یہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, کیونکہ ہے ہی خبیث. خبیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر سوچ میں خباثت ہے, گندگی ہے, ان کے اندر رحم نہیں ہے. تو اس کا علاج بہت احتیاط سے کرے, زیادہ تر فلیتے استعمال کریں اس کے علاج میں. جس وقت یہ حاضر ہو مریض کے جسم پہ, حاضری کے اندر اس کو فلیتے سنگائیں, جلائیں جب تک کہ یہ اتر نہیں جاتا ہے, فلیتے جلاتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہر دفعہ جلانے میں جو چیز اس کے اوپر آئی ہے وہ جلتی جائے گی, پھر نیکسٹ آئے جلتی, آخرکار ان کا ٹولہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا اور یہ جان چھوڑ جائیں گے, ان کی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی, یہ خود بھی جان چھوڑ جائیں گے. تو یہ اس کی ایک ٹرک ہے ان کے علاج کی. یہ ایک دفعہ حاضر کرنے سے جو ہے یہ بات چیز سے نہیں مانگتے, کیونکہ کبھی بہت ضدی ہوتے ہیں یہ لوگ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کئی نکلتے نہیں ہیں, مجبوراً ان کو پھر اتنا اس بات پہ راضی کیا جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو, اس کے اوپر سوار نہیں, اور اسے کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ. اس چیز کا پابند اس کو بنایا جاتا ہے. تو کئی ایسے ہوتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے 1-2 مریضوں کا ایسا علاج کیا ہے الحمدللہ, جن پہ ایسے خبیث تھے. تو وہ جو خبیث ہوتا ہے پھر وہ جان نہیں چھوڑتا, پھر اس کو جو ہے کلمہ پڑھا کے اور مسلمان کر کے اسے وعدہ لے کر, کیونکہ وہ ایسے ان کے اندر شدت آگ ہے, ان کا عشق بھی بڑا خطرناک ہے. تو پھر یہ کہ بھئی یہ مثال ایک عورت کا میں علاج کر رہا تھا, تو میں نے کہا یہ شادی شدہ ہے, اس کا نکاح ہو چکا ہے, اب اس کی جان چھوڑو, آپ غلط کر رہے ہو. اسے میں نے پڑھائی کی, مجھ سے بہت لڑا. وہ عورت کے اندر سے نکل کے بھی لڑا. یعنی وہ ساتھ عورت سے نکل کے اندر سے جب میں نے اسے نکالا ہے تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اس عورت کے سر کے پاس, اور پورا گھر اس کا سن رہا تھا کہ دیوار میں سے آوازیں آ رہی تھی اس کے چیخنے کی. جو پہلے عورت کے اندر سے آ رہی تھی آوازیں, وہ دیوار میں سے آنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر پڑھائی کر کے دیواروں پہ پانی کے چھینٹے مارے, وہ وہاں سے نکلا ہے. پھر دوبارہ جب وہ آیا ہے تو وہ کچھ کمزور تھا, اور وہ بات چیت پہ مجبور ہوا. اس نے مجھ سے بات کی کہ میں جو ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہوں, میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اسے میں نے پابند بنایا کہ وہ اس پہ سوار نہیں ہوگا. اب وہ کیا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے, اس کے سامنے ہوتا ہے. پہلے وہ اس کو نظر نہیں آتا تھا, اس پہ ڈائریکٹ سوار ہوتا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بس بات چیت کرتا ہے, اور کوئی اسے ہاتھا پائی نہیں کرتا ہے, کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اس کی صحت بھی تندرست ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے, مطلب جو ہے نا ان کو آپ جلا نہیں سکتے ہو, تو ان کو کم از کم یہ مجبور کر دو کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے جسمانی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے علاج کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے, میری یہ روحانی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر مسلمان کو, ہر جو ہے وہ عاشق رسول کو, عاشق صحابہ کو, عاشقان اہل بیت کو, عاشقان اولیاء کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور شیاطین خبائث کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.